واصطنعتک لنفسی، اور میں نے چنا آپ کو اپنے لیے نبوت کے لیے. اذهب انت واخوک، جائیے آپ اور آپ کے بھائی جان، بآیاتی، میرے معجزات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، کمی نہ کرنا میری یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی غذا ہے قلوب مطہرین کا. صوفیاء کہتے ذکر حق ہمچو نماز فرض دان. اذهب الى فرعون، جائیے دونوں فرعون کی طرف، انہ طغى، وہ بہت سرکش ہوا ہے. فقولا له قولا لینا، کہو اس سے بات نرم. تبلیغ کا اصول بہت نرم لہجے سے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ طریقہ، یہ نہیں کہ تم لوگ تم لوگ تم لوگ. ہمارے ایک مولوی وہ تقریر کر رہا ہے جنازے میں، میری طبیعت ناساز تھی، میں نے کہا خطاب کرو، تم لوگ تم لوگ. تو وہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے وہ جو مر گیا وہ ٹھیک رہا، ہماری خیر نہیں. جیسے بولے جائے غویانوں نے بولے جا. اللہ فرعون زمانہ کے پاس نبی کو بھیج رہے ہیں، کہتے بات سلیقے سے کرو، تقریر سیکھو. فقولا له قولا لینا، بس بات کرے اس سے تم دونوں بات نرم، بہت نرمی کی بات کرو. کیوں؟ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے، او یخشا، یا کم از کم اخلاق سے ڈر جائے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو میوات میں ایک شخص تھا، اس کے پاس گئے، وہ ہل چلا رہا تھا. مولانا کو کہا کائے کو آیا ہوں؟ مولانا نے کہا کوئی کام کی بات کرنے کا. بول. تو مولانا نے اللہ کی بات شروع کی تو اس نے ایک تھپڑ مارا. مولانا الیاس صاحب وہ ہلکے پھلکے چھوٹے آدمی تھے، زمین پہ گر گئے، پگڑی وگڑی میں سب مٹی لگ گئی. پھر اٹھ گئے، مٹی وٹی جھاڑ کے کپڑے اٹھو کر کے پھر ان کے پاس آئے کہ بھئی ایک ضروری بات ہے، اس کو سن لیں. تو اس نے کہا نہیں سیدھے ہوتے. تو وہ بیل کو مارنے کے لیے جو ڈنڈا تھا نا اس کے پیچھے دوڑا. اس لیے تو میں مسجد میں نہیں جاتا ہوں کہ وہاں مولوی یہ تقریر ہے، تم یہاں آ گئے میرے پیچھے، کس نے بھیجا ہے بتاؤ؟ مولانا نے کہا نہیں کسی نے نہیں بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے. بس وہ کچھ دیر بعد جب گفتگو ہوئی، اس شخص نے پھر کہا وہ میاں جی میوات والے جو تبلیغ کے اکابر میں سے، بڑے بزرگوں میں سے، ان کو دیکھ کے مولانا یوسف صاحب باقاعدہ چپ ہو جاتے تھے، بہت بڑے لوگوں میں سے تھے. تو لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے یہ سوچے، او یخشا، یا یہ ڈر جائے اخلاقی روپ سے. نرم بات کا جو فائدہ ہے وہ گرم بات کا نہیں. گرم بات پہ جب آپ کو کیل ٹھوکنا ہے تو آپ کیل گرم کرتے ہیں، جب لوہا کاٹنا ہو تو آپ اسے گرم کر دیتے. 99% کام تو نرمی سے ہوتے ہیں. آپ نے ایک آدمی کہا میرے بھائی مجھے تھوڑی سی جگہ دے، وہ کہتے آؤ تشریف لاؤ. آپ نے کہا ہٹو مجھے ایک جگہ دے، وہ کہتے آؤ تیرا باپ لے مجھ سے. جھگڑا آپ نے خود کھڑا کیا. قال ربنا، کہنے لگے پروردگار، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ کہیں حملہ نہ کرے وہ ہم پر، او ان یطغی، یا اور کوئی دست درازی نہ کرے. حضرت موسیٰ و ہارون نے باری تعالیٰ کو کہا کہ خدایا فرعون کا یکدم حملہ نہ کر بیٹھے. یہ اس سے نہیں ڈرتے کہ ہم مر جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، نہیں، آپ کا قیمتی پیغام رہ جائے گا. قال لا تخافا، حق تعالیٰ نے فرمایا دونوں مت ڈرو، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. فاتیاؤ، جاؤ اس کے پاس. فقولا، پس کہو، انا رسول ربک، ہم پیغمبر ہیں تیرے رب کے. فارسل معنا بنی اسرائیل، جانے دے ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو. یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، لیکن فرعون نے اس جرم میں ان کو اپنا نوکر چاکر بنایا تھا.
تاکہ ان میں کوئی اچھا آدمی پیدا نہ ہو جائے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزائیں مت دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یقیناً آ چکے ہم آپ کے پاس ایک معجزہ لے کر تیرے رب کے ہاں سے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام اس پر ہو جو ساتھ دے ہدایت کا. سلام نہ کرنا بھی برا ہے، کلام میں درستی آتی ہے، اور سلام کرنا بھی کافر کو برا ہے. تو ایک حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ جو لوگ ہدایت کا ساتھ دیں ان پر السلام علیکم. کافر کو خط لکھو گے تو السلام علی من اتبع الہدی. انا قد اوحی الینا، بے شک وحی ہوئی ہے ہمیں، ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے تکذیب کی، منہ موڑا. جب حضرت موسیٰ کی تقریر پوری ہوئی، فرعون نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا پس کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ رب کہاں ہے، کون ہے وہ؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ ایسا پاگل تھا. قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقا، فرمایا رب ہمارے وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو خلقت یعنی پیدا کیا. ثم ہدا، پھر اسے سمجھ دی. مختصر جملے میں اللہ رب العالمین کی خالقیت و ربوبیت بیان کی. خلقہ خالقیت اور ہدا ربوبیت. قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا پس کیا انجام ہوگا گزشتہ لوگوں کا؟ تم تو کہتے ہو کہ رب کوئی اور ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بڑوں نے مجھے رب کہا تھا اور مر گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ مناظرے کے اندر مناظر کے لیے ضروری ہے کہ موضوع پر قائم رہے، اور کوئی ایسی بات سامنے آئے تو اس کا جواب نہ دے جس سے میدان خراب ہو سکتا ہے. لوگ ہر طرح کی برائی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے بڑوں کو غلط کہیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو فرعون نے بڑی شرارت کی کہ وہ جو پہلے امتیں گزری ہے ان کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھے خدا کہا تھا اور مر گئی. حضرت موسیٰ بہت بڑے عالم تھے، پیغمبر تھے. قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے لوح محفوظ میں، میرا ان سے کیا کام، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ کا اور تعارف، اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو پنگوڑا رہنے کا قابل. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے. وانزل من السماء ماء، اور اتارتے آسمان سے بارش. فاخرجنا به ازواجا، بس اگاتے ہیں اس سے قسم قسم کے من نبات سبزے، شتا علیحدہ علیحدہ، شگوفہ گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. کلوا وراؤ انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنی مویشیوں کو. جس طرح پھل اناج کھانا کمال ہے، اس طرح مویشیوں کے لیے گھاس بھی ضروری ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اے انسانوں. وفیہا نعیدکم، اس میں لٹائیں گے تم کو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اس سے نکالیں گے تم کو ایک بار اور. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور ہم نے دکھا دیے فرعون کو نشانیاں. کلھا سب، فکذب، اس نے تکذیب کی. وَأَبَى، اور ماننے سے انکار کیا. اس وقت جتنی معجزات کی ضرورت تھی وہ سب اس کو دکھائی گئی.